اب لگتا ہے کہ اس معاشرے میں لڑکی ہونا ایک سب سے بڑا جرم بن چکا ہے، کیونکہ اگر لڑکی ہے اور بھائی کو پتا چل گیا تو اس نے غیرت کے نام پہ قتل کر دینا ہے، اور جب بھائی نے قتل کر دینا ہے تو اس کے بعد والدین یا عزیز و اقارب بھی اس بھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ تم نے بہت اچھا کیا کیونکہ تم نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے۔ دو واقعات ناظرین یہ دو دن میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا ساہیوال جو سرگودا کا علاقہ ہے، وہاں پہ زہریلا کھانا کھلانے کے بعد اپنی بہن کو صرف اس لیے قتل کر دیا کیونکہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتی تھی، یعنی اپنے سوتیلے بھائی کے دوست سے نہیں کرنا چاہتی تھی، اور سوتیلا بھائی چاہتا تھا کہ وہ اس کی دوست سے شادی کرے۔ ایک تو یہ واقعہ، اور دوسرا شمس آباد تھانے کی حدود میں ایک واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں کہ جہاں پر ایک لڑکی کو صرف اس لیے قتل کر دیا کیونکہ وہ اپنی پسند کی شادی غیر مسلم سے کرنا چاہتی تھی۔ یہ دو ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، جس کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں بہن بھائی کو مارتا رہے گا، یا بھائی بہن کو مارتا رہے گا، قتل کرتا رہے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ میں نے چونکہ غیرت کے نام پر کیا ہے تو اس وجہ سے اسے پلی بھی مل جائے گی۔ اب ایسے واقعات میں سب سے زیادہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر بھائی نے بہن کو قتل کیا ہے تو اس کے بعد مدعی باپ بن جاتا ہے یا پھر دوسرا بھائی بن جاتا ہے، اور جب تھوڑی دھول پڑتی ہے اس واقعے پر تو اس کے بعد مدعی اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے یا باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کے بعد واقعہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو مر گئی اس کے لیے تو دنیا ختم، اور اس کے لیے آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں بچتا، اور والد اپنی مدعیت میں پرچہ درج کرواتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب ان دونوں واقعات میں جو والد ہے اس کی وجہ سے بھائی جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کی ہی اعانت سے، اس کی مدد سے بھائی جو ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اب واقعات کیا ہیں ذرا سنیے۔ پاکستان میں اسلام آباد کا علاقہ شمس کالونی ہے، اور اس میں افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ جہاں پر سگے بھائی نے اپنی بہن کو پسند کی شادی کرنے پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا ہے۔ جس دن بہنیں اپنے بھائیوں کو غیرت کے نام پہ قتل کرنے لگ گئی نا، اس دن آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر بھائیوں کے کرتوت ان بہنوں کو پتہ چل جائیں، یا شوہروں کے کرتوت بیویوں کو پتہ چل جائیں، اور اپنے بیٹوں کے کرتوت ماؤں کو پتہ چل جائیں، اور پھر غیرت کے نام پر وہ ان کو قتل کرنے پہ آ جائیں، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 2025 چل رہا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ہمارے لوگ ابھی تک اسی جگہ پر اٹکے ہوئے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو سپورٹ بھی بہت کیا جاتا ہے، والدین کی طرف سے کیا جاتا ہے، والد کی طرف سے کیا جاتا ہے، بھائیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں قندیل بلوچ کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ معافی ہو گئی کیونکہ والد جو ہے وہ مدعی تھا، اور اس کے بعد پولیس نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ پولیس ایسے واقعات میں خود مدعی بن جاتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ والد اگر مدعی بنے گا، بھائی مدعی بنے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ معاف کریں گے، عدالت میں سٹیٹمنٹ دے دیں گے۔ جب مدعی ہی ملزم کو معاف کر دے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اچھا جی، مقتولہ کی شناخت جو ہے وہ عائشہ کے نام سے ہوئی ہے، اور پولیس کے مطابق ملزم عادل حسین نے اپنی بہن کے سر میں گولی مار کر اسے قتل کیا اور جاں بحق کر دیا۔ ملزم ایک سابقہ CDA ملازم ہے جس نے قتل کیا ہے، اور واقعے کے بعد وہ موقع سے فرار بھی ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں، اور امید ہے وہ بہت جلد گرفتار ہو جائے گا، اور گرفتاری کے بعد جو ہے وہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا اب یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایک نہیں، دو نہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں بھائی نے بہن کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد اس کو معافی مل گئی ہے۔ میں نے ابھی ایگزامپل دی کہ قندیل بلوچ کا سب سے بڑا کیس تھا کہ جس میں بھائی کو معاف کر دیا گیا۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد والدہ مدعی بن گئی۔ اب والدہ کہتی میرے تو 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کی تو ڈیتھ ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے دوسرا بیٹا جو جیل میں رہے گا تو پھر میں تو بے سہارا ہو گئی۔ تو وہ والدہ بھی اپنے بھائی اپنے بیٹے کے قاتل اپنے دوسرے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ معافی تلافی ہمارے اندر بہت چلتی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مشہور زمانہ کیس ہوا تھا جس میں مذہبی جماعتیں انوالو ہو گئی تھی۔ ایک مدرسے میں اسی طرح بچے کے ساتھ بدفعلی کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد بچے کے والدین نے معاف کر دیا۔ اور یہ اکثر ایسے واقعات ریموٹ ایریاز میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر پولیس تک تو بات جانے نہیں دیتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ جو نان رجسٹرڈ ہیں، ان کو رجسٹرڈ ہی نہیں کیا جاتا، یعنی جو پنچایتی لوگ ہیں،
جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں, جو چودھری نمبردار وڈیرے لوگ ہیں, وہ اکثر اپنے ڈیروں پہ ہی فیصلہ کر دیتے ہیں. آپ بلوچستان کو ہم روتے ہیں بھائی, بلوچستان کے علاوہ پنجاب میں دیکھیں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں. اب کچھ کم ہوئے کیونکہ پولیس جو ہے وہ بڑی مستعدی کے ساتھ اور بڑے پھرتیلی قسم کی کاروائی کرتی ہے. تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے وہ شمس آباد کالونی میں پیش آیا, اسلام آباد میں, جہاں پہ بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا اور سر میں گولی ماری اس عائشہ کے. اس عائشہ کو تو یہ تھا یہ بھائی ہے اور سگا بھائی, یہ بھی نہیں کہ آپ ستیلا کہہ لیں. اب دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں. دوسرے واقعے میں بھائی نے یہ خواہش کا اظہار کیا اپنی بہن سے اور کہا کہ آپ میرے اس دوست سے شادی کریں. آپ یہ دیکھیں کہ رضامندی پوچھی جاتی ہے باقاعدہ. اسلام میں ہے کہ عورت کی رضامندی ضروری ہے بچی کی, لیکن یہاں پہ جب اس نے کہا کہ اپنے میرے دوست سے شادی کر لیں اور بہن نے انکار کر دیا. اب اس کو یہ بات بڑی بری لگی کیونکہ ایگو ہرٹ ہوئی نا. بھائی کے اندر ایگو تھی تو بہن کے اندر تو کوئی ایگو نہیں تھی. بہن تو ایک جیتا جاگتا پتھر کا مجسمہ ہے نا, اس کے اندر کیا جذبات نہیں ہیں, اس کے احساسات نہیں ہیں, اور وہ کون سا انسان ہے کہ جس کی ہر بات جو ہے وہ مانی جائے. انسان تو یہ بھائی ہے جس نے خواہش کا اظہار کر دیا کہ میرے دوست کے ساتھ شادی کرو, اور بہن نے انکار کیا. اور اس کے بعد بھائی نے دوست کے ساتھ شادی سے انکار پر اپنی سوتیلی بہن کو زہریلا کھانا کھلا کر مار ڈالا اور خود بھی وہیں زہریلا کھانا کھا کر خودکشی کر لی. یعنی بھائی نے پہلے زہریلا کھانا کھلایا اپنی بہن کو جو سوتیلی تھی, اور اس کے بعد خود بھی وہی کھانا کھا کے وہیں پہ خودکشی کر لی. اور واقع کا مقدمہ مقتولہ کے سگے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. اب مقدمہ جو درج ہوا ہے اس میں ظاہر ہے جو خودکشی ہوئی ہے ایک واقعی رپورٹ ہوا ہے. اب چونکہ گرفتاری تو کسی کی نہیں ہوگی کیونکہ مقتولہ کا جو سوتیلا بھائی ہے جس نے زہر دیا اس نے تو خود زہر کھا کے خودکشی کر لی ہے. چھوٹا سائیوال تھانہ پولیس کے مطابق چنیوٹ کے رہائشی نے سگی بہن کے قتل میں ملوث 3 افراد کے خلاف درخواست میں الزام عائد کیا کہ ہمارا سوتیلا بھائی اپنے دوست سے میری بہن کی شادی کرانا چاہتا تھا. ملزم نے ہمیں چنیوٹ میلہ دکھانے کے بہانے بلوایا اور دوست سے شادی کرنے کے لیے بہن سے اصرار کیا, اور جب بہن نے انکار کیا تو اسے کھانا کھلا کر خودکشی کر لی. پولیس نے بتایا کہ واقع ملوث 2 ملزمان فرار ہو گئے جن کی تلاش جاری ہے. ابھی جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں ایک تو واقعی یہ رپورٹ ہوا کہ جو سوتیلا بھائی تھا اس نے بہن سے اصرار کیا کہ تم نے میرے دوست سے شادی کرنی ہے, اور اس کے بعد جب اس نے انکار کیا بہن نے تو پھر بھائی نے زہریلا کھانا کھلایا اور اس کے بعد وہی کھانا خود کھایا اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس نوجوان نسل کو ہو کیا گیا ہے کہ اتنی جذباتیت کہ عقل و فہم اور فراست سے کوئی کام ہی نہیں لینا. اور جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد سگے بھائی نے درخواست دی ہے اور اس نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ اس میں 2 دیگر ملزمان بھی ہے. ایک دوست جس کا وہ نام لے رہا تھا کہ اس سے شادی کرو, اور ایک اور شخص جو ہے ان کے ساتھ شامل ہے. اب ایک شخص کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے, جس سوتیلے بھائی نے بہن کو زہر دیا ہے خود بھی وہی کھانا کھا لیا, اس نے تو خودکشی کر لی. لیکن جو 2 دیگر لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اب پولیس اس حوالے سے جو نامینیٹڈ ہے ان پر کاروائی کر رہی ہے, ان کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ گرفتار ہوں. یعنی پاکستانی معاشرے میں جذباتیت اپنے عروج تک پہنچ چکی ہے, اور یہ سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا ٹک ٹاک نے. یہ میں ببانگ دہل کہتا ہوں, فرملی بلیف ہے میرا اس بات پر کہ جس ٹک ٹاک نے اور جس سوشل میڈیا نے آپ کی زندگی باہر دکھائی ہے وہ اصل میں آپ کی زندگی نہیں ہے. وہاں پہ آپ کوئی سوروز, کوئی دکھ, ایسی چیز تو شیئر نہیں کرتے. وہاں پہ آپ ٹینشن تو شیئر نہیں کرتے. آپ جیسے مرضی گھر میں رہتے ہو. ایک وہ خوشاب کی بچی قتل ہوئی تھی ٹک ٹاکر, اور جب اس کا گھر دیکھا گیا تو اس کا گھر اور اس کا جو ٹک ٹاک پہ لائف سٹائل ہے وہ میچ ہی نہیں کر رہا تھا. تو خواہشات اور جذباتیت بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اور اگر سوشل میڈیا کو لگام نہیں ڈالی گئی, ابھی تو بہت کوشش ہو رہی ہے, FI بڑی ایکٹیو ہے, اور اگر اس کو لگام نہ ڈالی گئی تو نتائج اس سے بھی برے ہو سکتے ہیں. طارق بزمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.